الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کی اس ویڈیو کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے جناب منیر الاسلام مکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز فرمائیں۔ جناب منیر الاسلام مکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب منیر الاسلام مکی صاحب۔ اب منقبت آقا امام حسین علیہ السلام پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا۔ منقبت اہل بیت پیش فرمائیں گے جناب محترم حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ منقبت اہل بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، جن کے در تو بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں عاشق داستان اہل بیت، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر سب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر سب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر، سلطان دو جہان پر رب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زینب کو بھیجتے جو درود و سلام ہے زینب کو بھیجتے جو درود و سلام ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نہایت ہی خوبصورت انداز میں حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب منقبت اہل بیت علیہم السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے گا. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ننھے شہزادوں محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ کا والہانہ استقبال کیا. بڑا پرجوش آپ کا استقبال کیا گیا اور رئیس مکہ مختار بن عبید کے مکان پر آپ کو ٹھہرایا گیا. پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے امام علی مقام کے نام پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. اگلے دن یہ تعداد 40,000 تک پہنچ گئی. اب کچھ لوگ جو کوفہ کے اندر یزید کے لیے جاسوسی کا فرائض سر انجام دے رہے تھے، یزید کی طرف سے جاسوس مقرر تھے، وہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ یزید کی بادشاہت کے خلاف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اگر آپ اسی طرح خاموش رہے تو وہ دن دور نہیں کہ یزید کی بادشاہت بھی یہاں سے ختم ہو جائے گی اور آپ کی گورنری بھی ختم ہو جائے گی. نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کے گورنر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول بھی تھے، انہوں نے ان جاسوسوں سے کہا بھی تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے کہ آپ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کو پوری طاقت سے ان کو روکیں. یہ جب انہوں نے بات کہی ان جاسوسوں نے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو گورنری اہل بیت کی دشمنی میں ملے میں ایسی گورنری پہ لعنت بھیجتا ہوں. ایسی گورنری مجھے نہیں چاہیے جس میں اہل بیت کی دشمنی شامل ہو. اتنی بات کہی تو جو جاسوس تھے یزید کے، انہوں نے فوراً ایک وفد دمشق یزید کے دربار میں روانہ کر دیا. جب وہ وفد گیا انہوں نے جا کے یزید کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. یزید کے ایک یہودی وزیر تھا سرجون. یزید نے اس سے مشورہ کیا کہ تم مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. وہ سرجون کہنے لگا کہ یزید تم اس طرح کرو کہ جو بصرہ کا گورنر ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، اس کو کوفہ کا گورنر مقرر کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کر دو. یزید نے فوراً ایک خط لکھا. جو بصرہ کا گورنر تھا ابن زیاد انتہائی مکار، چلاک، ہوشیار، بڑا بدبخت قسم کا وہ انسان تھا. یعنی واقعہ کربلا میں جو مرکزی کردار ہے وہ ابن زیاد کا تھا. یزید نے خط لکھ دیا ابن زیاد کے نام کہ فوراً جاؤ کوفے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے
وہاں پہ جا کے اپنا عہدہ سنبھالو اور جس طرح بھی ہو سکے بغاوت کو کچل دو۔ ابن زیاد کو جیسے خط ملا اس نے بصرہ میں اپنا قائم مقام کے گورنر مقرر کیا، وہاں سے روانہ ہوا اور اس نے حجازی لباس پہن لیا، عربوں جیسا لباس پہن لیا، اور رات کے وقت اسی راستے سے کوفے داخل ہوا کہ جو راستہ مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔ چہرے پہ اس نے نقاب ڈال لیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ اب جو لوگ انتظار کر رہے تھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تھا کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو آپ نے فوراً امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھ دیا تھا کہ جناب اہل کوفہ آپ کے محب اور غلام ہیں، اکثریت نے آپ کے نام پر میری بیعت کر لی ہے، آپ جلدی یہاں تشریف لائیں تاکہ یہ لوگ آپ کے جمال جہاں آرا سے مستفید ہو سکیں۔ خط روانہ ہو چکا تھا، اب لوگ انتظار میں تھے کہ کب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے۔ ابن زیاد نے چلاکی کی، اسی راستے سے وہ کوفے آیا کہ جو مکہ سے آنے والا راستہ تھا، عربی لباس اس نے پہن لیا، چہرے پہ نقاب ڈال لیا، لوگ رات کا وقت تھا یہ سمجھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں نے بڑا استقبال کیا، امام علی مقام کے نام کے نعرے لگائے، لیکن وہ بدبخت خاموش رہا۔ ابن زیاد سیدھا وہ کوفے کے گورنر ہاؤس پہنچا، دارالامارات میں جا کے اس نے نعمان بن بشیر کو خط دیا، ان کو معزول کر کے خود اس نے گورنری کا عہدہ حلف اٹھا لیا، اس نے کوفے کا گورنر بن گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اہل کوفہ کو جمع کر لیا، ان سے کہا کہ اہل کوفہ تم نے یزید کے خلاف بغاوت کر کے میرے غضب کو آواز دی ہے، اگر تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت نہ توڑی اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ نہ چھوڑا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، تمہارے گھر نظر آتش کر دیے جائیں گے، تمہاری جائیداد ضبط کر دی جائے گی، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے۔ جب اس ابن زیاد نے اہل کوفہ سے گفتگو کی، ان کو ڈرایا دھمکایا، تو تمام اہل کوفہ ڈر گئے، اس کی باتوں سے ڈر کے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو کوئی بھی کوفی آپ کے ساتھ نہ رہا، آپ تنہا رہ گئے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، آپ نے ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی جو کہ محب اہل بیت تھے۔ جب ابن زیاد نے آپ کا سراغ لگوایا کہ امام مسلم بن عقیل کہاں ہے تو اسے پتہ چلا کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے جناب ہانی کو بلا کے کہا، ہانی تو نے میرے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، اسے میرے حوالے کر دے۔ جناب ہانی کہنے لگے میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد کہنے لگا، ہانی تجھے اگر مجھے تیری دیرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو میرا پرانا دوست ہے تو تیری میں گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ اتنی بات کہی تو جناب ہانی بن عروہ کہنے لگے، بدبخت تجھے اپنی دوستی کا پاس ہے، میری دوستی کا پاس ہے، لیکن نسبت رسول کا کوئی پاس نہیں، تو سرکار کے شہزادوں کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اتنی بات سنی تو غصے میں آ کے اس نے جناب ہانی بن عروہ کو اذیتیں دے کر ان کو شہید کروا دیا۔ ہانی بن عروہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا، آپ نے اپنے شہزادوں محمد ابراہیم کو قاضی شرح کے گھر چھوڑ دیا، ان سے کہا بھی میری جان کی خیر ہے لیکن قاضی شرح کسی طریقے سے میرے ان چھوٹے شہزادوں کو مدینۃ المنورہ بھیج دینا۔ خود آپ وہاں سے نکلے اور رات کا وقت ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ تمام کوفی لا یوفی اپنے دروازے بند کر کے محو خواب ہو چکے ہیں۔ رات کا وقت میرے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک دروازہ کھلا دیکھا، آپ اس دروازے کے قریب چلے گئے، وہ ایک بڑھیا کا گھر تھا جس کا نام تھا توآ نامی ایک بڑھیا کا گھر تھا، وہ محب اہل بیت تھی۔ جب آپ نے اس کے گھر کے دروازے کے قریب گئے، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ وہ بڑھیا نے آپ کا استقبال کیا، بڑی محبت سے آپ کو اپنے گھر میں لے کے گئی، جا کے کہ حضور آپ میرے گھر میں تشریف فرما ہو، آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ لیکن وہ بڑھیا تو محب اہل بیت تھی، لیکن اس بڑھیا کا بیٹا وہ دشمن اہل بیت تھا۔ اب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اس توآ نامی بڑھیا کے گھر ٹھہر گئے۔ آپ رات کا وقت تھا، آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جیسے وہ توآ نامی بڑھیا کا بیٹا جہنمی تھا، وہ جب وہ گھر آیا تو ان کی ماں کو نہیں پتا تھا، اس بڑھیا کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا دشمن اہل بیت ہے اور ابن زیاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ ماں نے خوشی خوشی سے بتایا کہ بیٹا ہماری کیسی خوش قسمتی ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے
کہ آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب اس کی ماں نے بتا دیا، وہ بدبخت دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ صبح جا کے میں ابن زیاد کو بتاؤں گا اور اسے میں انعام حاصل کروں گا۔ جیسے صبح ہوئی تو شقی القلب بدبخت اس بڑھیا کا بیٹا چلا گیا ابن زیاد کے دربار میں، اسے جا کے بتایا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے 500 سپاہیوں کی فوج دستہ بھیجا، انہوں نے آ کے اس بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ میرے امام کو پتا چلا، امام مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا، آپ باہر تشریف لے کے آئے، ان سے خطاب کر کے فرمایا، اے کوفیو، تمہارے خطوط میرے پاس آئے، ہمارے پاس تمہارے ڈیروں خطوط آئے، اس لیے ہم کوفہ میں آئے، تم نے بیعت بھی کر لی، اب یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنا وعدہ توڑ رہے ہو، اپنی بیعت توڑ رہے ہو اور ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے ان سے خطاب کیا، لیکن آپ کے اس خطاب کو ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، ان بدبختوں نے آپ پہ تیر برسانے شروع کر دیے، کسی نے نیزے کا وار کیا، کسی نے تلوار کے وار کیے، لیکن تنے تنہا امام مسلم بن عقیل ہمت و شجاعت کے ساتھ ان سے لڑتے رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے وہ، مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے وہ۔ جناب اب جب لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت مسلم بن عقیل آخرکار اتنی ضربیں آپ کو لگی کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ ان بدبختوں نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے سیدھے ابن زیاد کے دربار میں لے کے چلے گئے۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم بن عقیل ابھی بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اتنی بات کہی، حضرت امام مسلم بن عقیل نے صاف انکار کر دیا، فرمایا میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کو چھت پہ لے کے جایا جائے، محل کی چھت پہ جا کے ان کی گردن اڑا دی جائے، ان کے جسم کو زمین پہ پھینک دیا جائے۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے کوفے کی چھت پہ جا رہے تھے، گورنر ہاؤس کی، آپ درود شریف پڑھتے جا رہے تھے۔ جب اس چھت پہ پہنچ گئے تو آپ نے ان بدبختوں سے فرمایا، نیچے دیکھا، اہل کوفہ جمع ہو کر یہ دیکھ رہے تھے سارا واقعہ۔ آپ نے ان کوفیوں سے کہا، ان جلادوں سے کہا، میری کچھ وصیتیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے بدن کو دفن کر دینا، اور امام علی مقام علیہ السلام کو میں خط لکھ چکا ہوں کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، ان کو اطلاع کر دینا کہ حضور آپ تشریف نہ لے کر آئیں۔ اور آپ نے فرمایا میری تیسری وصیت ہے کہ میرے بیٹوں پر رحم کرنا، انہیں بخیر و عافیت مدینۃ المنورہ پہنچا دینا۔ پھر آپ نے مکۃ المکرمہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے آپ نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اتنا آپ نے کہا، ان بدبختوں نے آپ کی گردن پہ تلوار ماری، آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا ہو گیا۔ ان بدبختوں نے آپ کی ناش مبارک کو انہوں نے اس کوفے کے جو گورنر ہاؤس تھا وہاں سے انہوں نے اس کو نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ان بدبختوں نے کیا سلوک کیا، انشاءاللہ وہ کل کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔